کہ دنیا یقین کرے جتنے مرضی پیٹو ہوں، ماشاءاللہ لاہور میں تو کھانا ٹھیک ٹھاک کھایا جاتا ہے، جتنے مرضی پیٹو ہوں، افطاری آئے اور افطاری سے پہلے دب یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا، سموسے بھی کھا جاؤں گا، جلیبی بھی کھا جاؤں گا، بس میں کھاؤں گا اور پانی پورا گھڑا پی لوں گا، جہاں 2 پکوڑے گئے، سموسے گئے، بھوک بھی ختم، مزہ بھی ختم۔ یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی، مزہ آیا، پھر دوسری لی تو مزہ کم ہوا، تیسری بالکل، چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آ جائے، بس 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 کرو۔ اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا، دنیا بنانا چاہ رہے ہیں، نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے۔ اگلی مثال، یہ انضمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا، مجھے کپتان بنایا، ان کا سب کو سلیکٹ کرنا، انضمام کو سلیکٹ نہ کرنا۔ میں نے انضمام الحق کو، ہمارے ایک دوست ہیں پہلے ٹی وی کے فلموں کے اداکار تھے، نعیم بٹ صاحب، میں نے ان سے کہا کہ انضمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بیچارہ ایک امتحان میں ہے، اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دے، آپ اس کو، حالانکہ انضمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے، میں کہا انضمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے راستے میں۔ انضمام نے 10 دن لگائے، سارا غصہ نیچے آیا، اور 10 دن لگانے کے بعد اللہ کے راستے میں، 10 دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی، اور 5 سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شمار ہونے لگا۔ پہلی اننگز میں جا کے 326 کیے۔ میرے پیاروں، میں یہ نہیں بتا رہا، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں نا میری دنیا جائے گی، واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاشی معاملہ، چلو میں تو بڑھاپے میں دین میں آیا نا، میں تو 37 بڑھاپا ہی ہے کرکٹ کا، وہاں مجھے دین کی شکل 35 میں آ کے لوگوں نے بات کی، 37 کی ایج میں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، میں 35 کرکٹ کا بڑھاپا ہے، سپورٹس کا بڑھاپا ہے۔ ہاشی معاملہ ایک ٹین ایجر، اس کو ساؤتھ افریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے، تمہیں اتنے $1 ملین رینٹ دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، تمہاری یہ لائف ہوگی، تم نے بس ایک شراب کا اسٹیکر لگانا ہے۔ اس نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ، میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ آج ہاشی معاملہ ساؤتھ افریکن کا موسٹ ریسپیکٹو سٹیزن بنا ہوا، کیوں؟ یہ کیا ذلیل ہو رہا ہے ہاشی معاملہ؟ میں 40 دن گیا جماعت میں، 2 مہینے بلکہ ساؤتھ افریقہ، کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے۔ جب مجھے ڈربن میں انویٹیشن انہوں نے دیا کہ آ کے یہاں بات کرو اسٹیڈیم میں، اس کی ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ اسکوررز اور کامنٹیٹرز۔ ہاشم معاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے ہی میرے پاس پہنچ گیا، حالانکہ لمبے سفر سے تھا۔ اسے کسی نے بتایا سعید بھائی جو ہے، سعید انور جو ہے وہ ڈربن اسٹیڈیم میں سپیچ کر رہے ہیں، جنید جمشید مروم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں، تو ہمارے ساتھ میری آ کے بات سنی۔ میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشم کا کیا اثر ہے تم پہ؟ یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے، کہ آج تک اس نے اسلام کی بات نہیں کی۔ میں کہا پھر اس کا کیا اثر ہے؟ کہ جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں، فیلر ہوتا ہے، ہاشم معاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے، ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون ہے۔ میرے پیارو، مچھلی کو سکون تو پانی میں ملتا ہے، یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی ہے۔ کتنی مثالیں آپ کو دنیا کو دوں، میں نے آنکھوں سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا، دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں، میں نے امریکہ گیا ہوں، میں پوری دنیا پھروں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو، کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا، عورت ہو مرد ہو، شرط مومن ہو، اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے اوبلیگیٹری ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بالضرور 200% میں اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں جنت فردوس کی زندگی کے ایپیٹائزر کو، میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا، جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا۔ آج مسلمانوں پر زندگی جو ہے وہ جنت کے نہیں ہے میرے پیاروں، کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے؟ دیکھو، جنت کی زندگی کے علامات ہیں، جہنم کی زندگی کے علامات ہیں۔ جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں، علامت ہے کہ ٹھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو۔ جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا، وہ اپنی جگہ، میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں، جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں، سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے، جہنمیوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ آج پوری دنیا میرے پیاروں اس کا شکار ہے۔ جنت کی زندگی کیا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما، الا قیلا سلاما سلاما، ہمارے اندر سے سلام ہی ختم ہو گیا۔ جہاں سلام 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 ہو، یہ جنت کا ماحول ہے۔ جہاں گالم گلوچ، غیبت، جھوٹ، بد نظری، یہ جہنم کا ماحول ہے۔ جہاں تو میں لڑائیاں، جہنم میں یہی ہوگا، تو نے مروا دیا، تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا، تیری وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ یہ جہنم کی علامات ہیں۔ جیلوں کا بڑھ جانا، ہسپتالوں کا بڑھ جانا،
کوर्ट کچہریوں کا بڑھ جانا, مسلمانوں کا آپس میں لڑنا, میرے پیارو یہ علامت جنت کی نہیں ہے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے نا, یہ اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ محنت کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی. اللہ نے 35 سال کی صحابہ پہ محنت پہ ان کو وہ دنیا دی کہ 70% دنیا ان کے قدموں میں آ گئی تھی. مدینے میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز جو تابعی تھے, ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں تھا. میرے پیارو, اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں, اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہو. وہ دین وہ کیا ہے میرے پیارو, اس کو سمجھنا پڑے گا. دیکھو ایک بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں, 4 قسمیں کھاتے ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے 4 قسمیں کھائی. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ اپنی بات میں, کیونکہ ہمارا مزاج ہے قسم سے یقین آتا ہے, لوگ جھوٹی قسموں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں. ہمارے مزاج پہ اللہ کی بات کر رہے ہیں. میں قسمیں کھاتا ہوں کس کی؟ انجیر کی, زیتون کی, کوہ طور کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے شہر کی, امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان سے خوبصورت چیز کوئی نہیں بنائی. مسلمان نہیں, انسان میرے پیارو. لیکن آج انسان کی کیا ویلیو ہے؟ آج انسان کی کوئی ویلیو ہے؟ آج انسان کی قدر جانوروں سے ختم زیادہ ہوگی. کیوں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر انسان اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرے, یہ فرشتے اس کو سجدہ کریں گے. اگر انسان بننے کی محنت چھوڑ دے تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا.